وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ ملاقات کرتے آمنوا ایمان والوں سے قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے کر آئے وَإِذَا خَلَا اور جب اکیلے ہوتے بعضهم إِلَى بعض بعض ان کے بعض کے ساتھ قالوا کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ آیا کیا تم بتاتے ہو ان کو أَتُحَدِّثُونَهُمْ تم کیوں بتاتے ہو مسلمانوں کو بما فتح اللہ جو اللہ رب العزت نے ظاہر کی علیکم تم پر لیحاجوکم بہ تاکہ تم کو جھٹلائے اس کے ساتھ عند ربکم تمہارے رب کے سامنے افلا تعقلون سو تمہیں عقل نہیں اولا یعلمون آیا کیا یہ نہیں جانتے ان اللہ کہ اللہ رب العزت یعلم جانتے ما یسرون جو یہ چھپاتے وما یعلنون اور جو ظاہر کرتے ہیں ومنہم اور بعض ان میں امیون ان پڑھ ہیں لا یعلمون الکتاب کتاب سے باخبر نہیں الا امانی مگر جھوٹے آرزو لگائے ہیں وَإِنْهُمْ اور نہیں ہیں یہ لوگ الا یظنون مگر گمان ہی کرتے ہیں آرزو ہی کرتے ہیں فویل پس ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم یکتبون الکتاب کہ جو کتاب کو لکھتے ہیں بایدیہم اپنے ہاتھوں سے ثم یقولون پھر کہتے ہیں ھذا یہ کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے لیشتروا بھی تاکہ لے لے اس کے ساتھ ثمنا قلیلا تھوڑا سا پیسہ تھوڑا سا مال فویل پس ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما کسبت ایدیہم جو کمایا ان کے ہاتھوں نے وویل اور ہلاکت لہم ان کے لیے مما یکسبون جو کمایا انہوں نے فویل لہم پس ہلاکت ان کے لیے مما کتبت ایدیہم ان کے ہاتھ کے لکھے سے وویل لہم اور ان کے لیے ہلاکت ہے مما یکسبون جو انہوں نے کمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب ان کی ملاقات ہوتی ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں اور جب یہ الگ طور پر اپنے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو جیسے کہ قرآن کریم کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا کہ آپس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہاں جو ذکر ہے یہودیوں کا ہے اور اس پارے کے ابتدا میں جو ذکر تھا وہ منافقین کا تھا منافقین مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور جب اپنے منافقین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار چھوڑو کون ایمان لائے گا ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں
یہاں اسی طرح کی بات ہے، لیکن یہ یہودیوں کی ہے، اور یہودی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ موجود تھے، نسل در نسل چلتی ہوئی یہ قومیں آئی ہیں۔ تو ایمان لانے کے بجائے کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ ملتے تو کہتے ہم مسلمان ہیں، اور جب وہاں سے ہٹتے تو پھر اپنے لوگوں کو کہتے تھے کہ جو یہودیوں میں بعض لوگ وہ آ کر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے تورات کے اندر یہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ہمارے تورات کے اندر لکھا ہے۔ تو یہودیوں کو غصہ آتا اور اپنے ان یہودیوں کو کہتے کہ یار تم نے مسلمانوں کو اس کی خبر کیوں دی کہ ہمارے تورات کے اندر تمہارے نبی علیہ السلام کا نام لکھا ہے، کیوں خبر دی؟ اب اس طرح تم خبر دو گے تو پھر تو یہ لوگوں کو بولیں گے کہ دیکھیں ہمارے نبی کا ذکر تو تورات کے اندر ہے، پھر یہ کیوں نہیں مانتے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے نبی کا نام تورات کے اندر ہے، تو جب یہ مریں گے اللہ کے پاس جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ اے اللہ دیکھو یہ جھوٹے ہیں اور انہوں نے ہمارے نبی پر ایمان نہیں لایا اور انہوں نے انکار کیا۔ تو یہ یہودی جو خبر دینے والے تھے مسلمانوں کو تورات کے متعلق، دوسرے یہودی ان کو غصہ کرتے تھے اور ان کو منع کرتے تھے کہ مسلمانوں کو یہ خبر نہیں دیا تھا۔ اس کا ذکر یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایسے عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت ظاہر اور چھپی ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھپا سکتا، اور یہ چھپاتے ہیں تو یہ ان کی بیوقوفی ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور بعض ان میں ایسے ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب نہیں جانتے۔ یہودیوں کی تو بہت سارے لوگ ہیں، جیسے کہ ہمارے لوگ ہیں، کوئی قرآن پڑھا ہوا ہے، کسی نے قرآن کریم کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، اور کوئی ایسا ہے کہ قرآن کریم ناظرہ بھی نہیں پڑھا، ترجمہ بھی نہیں کیا۔ تو یہ حالت یہودیوں کی بھی تھی کہ بعض یہودیوں نے تورات پڑھا اور وہ اس کے ماہر تھے، بعض نے صرف جو ہے وہ سنا، اور بعضوں نے تو نہ سنا تھا اور نہ پڑھا تھا۔ یعنی ان کے ان پڑھ لوگ جو پڑھنا نہیں جانتے تھے، اب ان ان پڑھوں کے ساتھ یہ یہودی کیا کرتے تھے؟ یہ یہودی یہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہمارے تورات کے اندر جس نبی کا ذکر ہے وہ یہ نبی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ تھی کہ نبی علیہ السلام میانہ قد ہوں گے، نبی علیہ السلام کی آنکھیں مبارک کالی ہوگی اور گندم گو رنگ والے ہوں گے، گندمی رنگ والے ہوں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے لوگوں کو کاغذ پہ لکھا، کتابیں لکھی کہ نہیں وہ جو آخری نبی آئے گا اس کی آنکھیں کالی نہیں بلکہ اس کی آنکھیں نیلی ہوگی، یہ انہوں نے لکھ لیا۔ اور وہ جو نبی ہوگا وہ درمیانے قد کا نہیں ہوگا، وہ جو نبی ہوگا وہ لمبے قد کا ہوگا، اور اس نبی کے جو حالات بتا دیے کہ بال جو اس نبی کے ہوں گے بالکل سیدھے ہوں گے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صفات کو انہوں نے تبدیل کر دیا۔
اور تبدیل کرنے کے بعد پھر اپنے ان پڑھ لوگوں کو کہتے تھے کہ جو آخری نبی ہوگا نا وہ ایسا ہوگا، لہذا تمہیں کوئی دھوکے میں نہ ڈالے اور تم کسی کی بات نہیں ماننا۔ تو ان کے ان پڑھ بیچارے ان کی بات سن لیتے، جیسے کہ آج کل کتنے ان پڑھ ہیں، بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہے، قرآن کا پتہ نہیں ہے، حدیث کا پتہ نہیں ہے، بس وہ کسی کی بات سن لیتے، کہتے ہاں یہ دین میں، کہتے یہ جائز ہے، کہتے یہ ناجائز ہے، خود فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ حقیقت حال یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن کوئی بات سن لی بس اس کو آ کر یہاں بیان کرنا شروع کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، اپنی طرف سے فیصلے ٹوکنے شروع کر دیے، یہ جو غلط طریقہ ہے۔ تو ان کے ہاں جو ان پڑھ تھے وہ اسی طرح دھوکے میں آتے اور یہ کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اپنے ہاتھ سے، اور پھر کہتے تھے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ ہم نے ہاتھ سے تھوڑی لکھا ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا بیان ہے، یعنی لکھا تو ویسا ہم نے لکھا ہے لیکن حکم یہ کس کا ہے، اللہ کا ہے، اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کتابوں کے اندر غلط باتیں لکھ لیتے ہیں، غلط باتیں لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی وہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، تو یار تمہارا کتاب کیا ہے، تمہارا ہی کتاب ہے نا، تم نے لکھا ہے، تمہاری مرضی کہ تم اس میں اچھا لکھو، تم اس میں غلط لکھو، اب تم نے اس کے اندر غلط لکھا ہے اور اس کو دلیل بناتے ہو، لوگوں کو بتاتے ہو کہ نہیں وہ کتاب کے اندر لکھا ہے، تو کتاب کے اندر تو تم نے لکھا ہے نا، تو غلط نہیں لکھو، صحیح لکھو، اصل کتاب وہ تو قرآن کریم ہے جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ ہیں جس کو کوئی تبدیل نہیں کرا سکا، بڑی کوششیں کی ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی آ جائے، حتی الامکان ان کی کوششیں ہوئی، کسی جگہ کامیاب کسی جگہ ناکام، لیکن اکثر ناکام رہی، اس لیے کہ قرآن ایک کلّا معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، تو یہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان کی ملاقات ہوتی ایمان والوں سے کہتے ہم ایمان لے کر آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ اکیلے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تم کیوں خبر دیتے ہو مسلمانوں کو جو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر ظاہر کی ہے، تورات نازل کیا ہے اس میں ظاہر کی تمہارے اوپر کی، مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ اگر مسلمانوں کو بتاؤ گے تو کیا ہوگا، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کہ مسلمان تمہیں جھٹلائیں گے اس خبر دینے کے ساتھ تمہارے رب کے سامنے۔ افلا تعقلون، آیا اے یہودیوں تمہیں کوئی عقل نہیں؟ اولا یعلمون، کیا یہ جانتے نہیں ان اللہ، کہ اللہ تو وہ ذات ہے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو جانتے ہیں چھپی اور ظاہری بات کو، اللہ ہے جو چھپی اور ظاہری بات کو جانتا ہے۔ بہت سارے ہمارے کتنے مسلمان بدعقیدہ ہو جاتے ہیں، بدعقیدہ کہتے ہیں کہ یار فلاں آدمی کے اوپر تعویذات تھی اور فلاں عامل نے ہمیں بتایا کہ تمہارے فلاں رشتہ دار نے اس کے اوپر تعویذات کی، کہتے فلاں آدمی نے عامل نے ہمیں بتایا کہ تمہارے اس آدمی کے اوپر تمہارے فلاں رشتہ دار نے تعویذ کیے۔ اب یہ سراسر جھوٹ ہے، مکمل جھوٹ ہے، اس لیے کہ کوئی کسی کو یہ خبر نہیں دے سکتا کہ فلاں آدمی نے تمہارے
اوپر تعویذات کیے. اللہ رب العزت ہی ہے کہ جو چھپی اور ظاہری چیز کو جانتے ہیں، باقی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جانتے تو اللہ کی طرف سے خبر آتا تو جانتے، خبر نہیں آتا تو نہیں جانتے. اب لوگ آپس میں دشمنیوں کے اوپر اتر آتے ہیں، یار تم نے میرے اوپر تعویذ کیا، تم نے میرے اوپر جادو کیا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا. مسلمان اس چیز میں پھنس چکے. اس کا خبر ایک اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. جو مولوی، جو عالم، جو پنڈت اور پیر تمہیں یہ کہے کہ فلاں رشتہ دار نے تمہارے اوپر تعویذ کیے ہیں تو سمجھو کہ وہ جھوٹا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر برحق العین حق، اور نظر جب انسان کو لگ جاتی ہے تو آدمی کو قبر تک اتار دیتی ہے. جادو برحق ہے، بالکل ہے، لیکن مسلمان جادو کہاں کر سکتا ہے؟ کرنے والے سارے غیر مسلم ہوتے ہیں. اب اس طرح کا کہنا کہ جناب فلاں آدمی نے تمہارے اوپر ایسے جادو کیے، یہ کیا، وہ کیا، تو کیا لوگوں کا اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے؟ بھئی بدگمانیاں کرتے رہتے ہیں، رشتہ داریاں خراب کرتے رہتے ہیں، آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. یہ چیزیں اپنے ذہنوں سے نکالے. ایک کام ہے وہ یہ، ایک اللہ کی عبادت کرے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، دل سخت ہو چکا ہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کی طرف سے اپنا فضل اور کرم تمہارے اوپر آئے گا. ہاں، نظر لگائیں یا ایسے آپ کو اپنے آپ کے اوپر کوئی شک شبہ ہے، دم کرا لو، تعویذ پی لو. یہ بات، باقی یہ بات کرنا کہ فلاں نے کیا اور فلاں کرے گا اور فلاں نے ایسے کیا، وہ فلاں اپنے لیے کیوں نہیں کرتا کہ جہان آباد سے ہٹ کے ڈیفنس میں ایک اسپیشل بنگلہ خرید لے، وہاں رہے، گھر کے سامنے اسپیشل قسم کے گارڈ بھی ہو اور بڑی گاڑیاں بھی ہو، مزے بھی کرے، عیش بھی کرے. تو یہاں جہان آباد میں کیا کر رہے ہیں؟ ندیوں اور نالوں کے سامنے. تو یہ سب جھوٹ اور بکواس اور لوگوں سے پیسے لینے کا ایک طریقہ. وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے، امیون، ان پڑھے، لا یعلمون الکتاب، کتاب کی خبر نہیں رکھتے. بعض ان پڑھ ہیں، ان کو کتاب کی خبر نہیں. الا امانی، مگر جھوٹے آرزو لگاتے ہیں. جھوٹے آرزو، وہ جھوٹے آرزو. انہوں نے، یہودیوں نے کتاب کے اندر لکھا تھا کہ باقی یہودیوں تم لوگ ہی جنت جاؤ گے، تمہارے علاوہ کوئی جنت نہیں جائے گا. یہ ایک جھوٹی آرزو. اور دوسرا جھوٹا آرزو وہ یہ کہ تم جتنے بھی گناہ کر لو، جتنے بھی گناہ کر لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہاری سفارش کریں گے، انبیاء علیہ السلام تمہاری سفارش کریں گے، اور تم لوگ بغیر کسی سزا کے، جزا کے جنت کے اندر چلے جاؤ. اب یہ جھوٹے آرزویں لوگوں نے بنائی رکھی تھی. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نیک اعمال نہیں کریں گے، ہمارا پیر ہمیں بخشوا دے گا. ارے پیر خود وہاں مردار پڑا ہوا ہے، تمہیں کیا بخشوائے گا؟ وہ اپنا کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا کیا کچھ کر سکے گا؟ تمہیں کیسے بخشوائے گا؟ ایسا عقیدہ رکھنا کہ انسان کو خدا بنا دو، سراسر ظلم اور زیادتی ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے یہ لوگ، إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر گمان ہی کرتے ہیں. فوائل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہلاکت ہے. فوائل، ہلاکت ہے. ویل جہنم کے ایک وادی کا نام بھی ہے.
وَالْحَلَاقَةِ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب لکھتے ہیں بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھ سے، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر کہتے ہیں اچھا، ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ تو اللہ کی طرف سے، لکھا اپنے ہاتھ سے اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. کس لیے؟ قرآن کہتے ہیں، دیکھو ہم نہیں کہتے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑا سا مال لے لے، پیسہ دو، تم خوش ہوگا، اب تم پیسے نکالے گا اور دے گا. اچھے کام پہ یہ لوگ پیسے نہیں دیتے. کوئی عورت آئے کسی مولوی صاحب کے پاس، کوئی عورت آئے مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب میرا حساب کرو. مولوی صاحب اس کا حساب کرتے کہتا ہے کہ آپ کے اوپر کچھ نہیں ہے. تو جب یہ مسجد سے باہر نکلتی کہتے مولوی صاحب نہ جانے، خبریں نہیں ہیں، علم نہیں ہے، کم ہے، نہیں جانتے. اور کوئی مولوی کسی عورت کو جھوٹ سے کہے ارے تمہارے اوپر تو پکا کالا جادو ہے، وہ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتی ہے 100 عورتوں کو تو کم از کم یہ اطلاع دیتی ہے، 100 عورتوں کو، کہ مولوی صاحب بہت علم والے ہیں، دیکھو میرے کو بتا دیا تمہارے اوپر جادو کیا ہے، لہذا تم لوگ بھی جاؤ اور جناب اپنی خبر اور اپنا حال لو. یہ جھوٹی خبر ہے. اب اس جھوٹی خبر پہ یہ عورتیں پیسے دیتی ہے. لیکن اگر مولوی صاحب صحیح بات کرے اور اچھی طریقے سے دم کرے، تعویذ دے، قرآن پڑھے، اس کے اوپر پیسے نہیں دیتے، کہتے دو نہیں دو، دو نہیں دو. اور جب ان کو کہتے نہیں 12,000 روپے کا خرچہ ہے، 50,000 روپے کا خرچہ ہے، اتنا مشک لگتا ہے، اتنا عنبر لگتا ہے، اتنا یہ لگتا ہے، اتنا وہ لگتا ہے، یہ جا کے مارکیٹ سے خریدو، تمہیں دیں گے تو اتنا پیسہ ہوگا، مجھے دیں گے تو اتنا پیسہ ہوگا. وہ پیسے نکالتے اور چلے جاتے، اور وہ مولوی صاحب کو کہتے یار وہ ہمیں تو مہنگا دے رہے. مولوی صاحب کہتے تم کو مہنگا دے رہے نا، میرے کو پیسے دو، میرے ساتھ اس کا کنٹیکٹ ہے، میرے کو کم پیسوں پہ دے گا. تو وہ آرام سے 50,000 کے جب وہاں سنتی ہے، آرام سے 12,000 15,000 مولوی صاحب کے ہاتھ میں پکڑوا دیتی ہے. پھر کچھ دن کے بعد کہتی ہے اثر ہو گیا. اثر کیسے نہیں ہوگا؟ 15,000 روپے تمہارے جیب سے نکلا تو اثر نہیں ہوگا؟ ہمیں تو چھ کے کپ نہیں پلاتے ہو تو اثر کہاں سے ہوگا؟ ہاں جی. اور ان سے آپ نے اتنے پیسے لے لیے. تو ان بدگمانیوں میں اور ان فضول خرچیوں میں ہم لوگ پڑے ہوئے. فوائل اللہ، ان پر ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کسبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے کمایا. لکھا اس کے لیے بھی ہلاکت، لکھنے کے بعد اس سے پیسے کمایا وہ بھی ہلاکت. وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کی کمائی سے، ہلاکت ان کی کمائی سے. اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم